اس موضوع کو سمجھنے سے پہلے ایک بات بنیادی سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ مرد اور عورت ایک جیسے وجود نہیں ہیں۔ سائنسی نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو انسان کے جسم میں 28 ٹریلین سیلز ہیں، اور ہر سیل میں مرد اور عورت کا ایک ایک کروموسوم مختلف ہے۔ وہ لوگ جو بایولوجی نہیں پڑھے ہوئے ان کے لیے کہ بس آج کل کمپیوٹر کو تقریباً ہر شخص سمجھتا ہے کہ ایک ہارڈ ویئر ہوتا ہے، ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے۔ ہارڈ ویئر مختلف ہیں، ڈیسک ٹاپ بھی ایک ہارڈ ویئر ہے، لیپ ٹاپ بھی ایک ہارڈ ویئر ہے، نوٹ بک بھی ایک ہارڈ ویئر ہے، اور آپ کا موبائل فون بھی ایک ہارڈ ویئر ہے۔ لیکن ان کی اسکرین یا ان کی LCD ہمیشہ آپ کو وہی دکھاتی ہے جو آپ سافٹ ویئر اس کے اندر لوڈ کرتے ہیں۔ تو انسانی جسم کا سافٹ ویئر اللہ تعالیٰ نے سیلز کے اندر کروموسومز کی شکل میں رکھا ہے۔ کروموسوم پر جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے رائٹ کیا ہوا ہے وہ انسان کی شخصیت کے اندر یا کسی بھی جاندار کی شخصیت کے اندر نظر آتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مقصد کے تحت مرد اور عورت کو کروموسومز کے اعتبار سے آئیڈینٹیکل پیدا نہیں کیا، تو سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنا ہوگی کہ مرد اور عورت آئیڈینٹیکل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جسمانی ساخت بھی مختلف بنائی ہے، یعنی جسم کے وہ حصے کے جو بظاہر ایک جیسے نظر آتے ہیں، داڑھی مونچھ کا فرق یا بعض اعضاء کا فرق تو ہے ہی ہے، لیکن جسم کے وہ حصے جو ایک جیسے نظر آتے ہیں وہ بھی اگر آپ اس کو سیلز اور کروموسوم کے نقطہ نگاہ سے دیکھیں گے تو وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ جیسے یہ ایک ڈیسک میرے سامنے لکڑی اور چپ بورڈ کا بنا ہوا ہے، اگر اسی شکل اسی سائز کا کوئی ڈیسک فائبر گلاس کا بنا ہوا ہو یا لوہے کا بنا ہوا ہو، اس پر ایسا پینٹ کیا ہوا ہو تو ایسا دکھے گا تو صحیح، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایسا ہوگا نہیں، ہر چیز ہی مختلف ہوگی۔ آپ آواز بجا کے دیکھیں گے تو اس کی آواز مختلف ہوگی، اس کی آواز مختلف ہوگی، اس کی مختلف ہوگی۔ آپ جلائیں گے تو مختلف ہوگا، ہیٹ کنڈکٹر کے طور پر بھی اور الیکٹریسٹی کنڈکٹر کے طور پر بھی یہ دونوں ڈیفرنٹلی بیہیو کریں گے۔ تو جسم کے وہ حصے جو آئیڈینٹیکل دکھتے ہیں، مثلا مرد کے ہاتھ کی بھی 4 انگلیاں ایک انگوٹھا ہے، ایک ہتھیلی ہے، عورت کے ہاتھ کی بھی 4 انگلیاں ایک انگوٹھا ہے اور ایک ہتھیلی ہے، لیکن یہ دونوں آئیڈینٹیکل نہیں ہیں۔ دکھنے میں آئیڈینٹیکل ہیں لیکن انفیکٹ آئیڈینٹیکل نہیں ہے۔ جو فرض کیجئے کوئی شخص جو ہے وہ ہاتھوں کو پہچاننے میں مہارت اختیار کر لیتا ہے اور ہر مرد و عورت کے ہاتھ کو وہ غور سے دیکھتا رہتا ہے، وہ شاید ظاہری بھی کسی ہاتھ کو دیکھ کر بتا دے گا کہ یہ مرد کا ہاتھ ہے کہ عورت کا ہاتھ ہے، وہ تو تجربے کی بات ہے، یعنی فزیکل اپیرنس میں بھی وہ مختلف ہوں گے یقیناً، لیکن بہرحال سیلز کے اعتبار سے تو بہرحال وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 وجود جو بنائے ہیں، جیسی ان کو ذمہ داریاں سونپی ہیں اسی کے مطابق ان کی نفسیات بنائی ہے، اسی کے مطابق ان کی کیمسٹری بنائی ہے، اسی کے مطابق ان کے ہارمونل سسٹمز ہیں۔ یہ ہارمونز جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے کہ ہمارے جسم کے مختلف غدود، مختلف گلینڈز وہ خاص قسم کی رطوبتیں خارج کرتے ہیں جو خون میں شامل ہو جاتی ہیں، اور خون میں شامل ہو کر جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ کام لگا ہوا ہے وہ کام پرفارم کرتی ہیں۔ ہمارے یہاں ایک تھائرائڈ گلینڈ ہے، اس کے ساتھ ایک پیرا تھائرائڈ گلینڈ ہے، چھوٹا سا گلینڈ ہے لیکن پورے جسم کے وہ مختلف چیزوں کو ریگولیٹ کر رہا ہے۔ پھر ہمارے گردوں کے اوپر گلینڈز ہیں، ان کے اپنے فنکشنز ہیں۔ یہ جو شوگر کا مرض ہے یہ کیا ہے؟ ہمارے لبلبے کے اندر یعنی نہ نظر آنے والی کچھ لائنیں ہیں، کچھ دھاگے ہیں جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتے، صرف مائکروسکوپ میں نظر آتے ہیں۔ وہ دھاگے جو ہیں
وہ انسولین پیدا کرتے ہیں جس سے ہمارے جسم کی شوگر ریگولیٹ ہوتی ہے. جو ہی ہم کو میٹھی چیز کھاتے ہیں تو وہ گلینڈز جو ہیں وہ انسولین پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور خون میں چھوڑ دیتے ہیں, اور خون میں جو شوگر کی مقدار کو وہ انسولین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کنٹرول کرتی ہے. تو ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مختلف بنائی ہے مرد اور عورت کی. ہارمونز مختلف ہیں, کیمسٹری مختلف ہے, نفسیات مختلف ہے, بیہیویئر مختلف ہے, آوازیں مختلف ہیں. یعنی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ ٹیلی فون پر آپ پہچان نہ سکے کوئی مرد بول رہا ہے یا عورت بول رہی ہے. عام طور پر آپ کو پہلا ہی لفظ جب سنیں گے آپ فون پر تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مرد کی آواز ہے اور یہ عورت کی آواز ہے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو مختلف کام اسائن کیے ہیں. مرد کو اللہ تعالیٰ نے گھر کا ایڈمنسٹریٹر بنایا ہے, اس کے اندر ایڈمنسٹریٹو کوالٹیز ہیں. عورت کے ذمے جو سب سے اہم کام ہے جو مرد نہیں کر سکتا. نہیں, عام طور پر ہم کمپیریزر کرنے لگتے ہیں کہ جی پہلے مرد گاڑی چلاتے تھے صرف, اب عورتیں بھی چلا لیتی ہیں. عام طور پر مرد ہوائی جہاز اڑاتے ہیں, اب عورتیں بھی ہوائی جہاز اڑا لیتی ہیں. گھر کے کچھ کام ہیں جو عام طور پر سمجھے جاتے ہیں کہ وہ عورتوں کے کرنے کے کام ہیں, لیکن مرد جو ہے وہ بھی کام کر لیتا ہے. پکائی کا کام لارج اسکیل پر کرنا ہو تو مرد باورچی کرتے ہیں. صفائی کا کام لارج اسکیل پر کرنا ہو تو مرد ہی کرتے ہیں. لیکن مرد ماں نہیں بن سکتا, وہ کبھی حمل نہیں لے سکتا. عورت کبھی باپ نہیں بن سکتی, اس نے ہمیشہ حمل لینا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو اس کو پورا ہارمونل سسٹم دیا ہے اس کے تحت اور پورا جسم کی جو ساخت دی ہے وہ مرد کے سپرم کو پروسیس کرتی ہے اپنے اوم کے ساتھ ملا کر, اور پھر 8-9 مہینے میں 10 مہینے میں وہ بچہ ڈلیور کرتی ہے اپنے شوہر کو, جو اس کی اولاد کے, اس لیے اس کو ڈلیوری کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ بچے کی ابتدائی پرورش جو ہے وہ بھی ماں کے ذمہ لگائی ہے. وہ اپنے دودھ سے بچے کو نورش کرتی ہے جو باپ نہیں کر سکتا, اور 2 سال تک اس کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پر ہی پال سکتی ہے. اور شفقت, مہربانی, نرمی, محبت جو اللہ تعالیٰ نے عورت میں رکھی ہے وہ مرد میں ظاہر نہیں ہوتی. اگرچہ شعوری طور پر ہم دیکھیں تو ہم میں سے ہر شخص جو خواہ وہ کسی چلا رہا ہے, خواہ وہ کسی دفتر میں بیٹھ کے قلم چلا رہا ہے, یا وہ کوئی چیز بیچنے کے لیے شہر شہر اور بستی بستی پھر رہا ہے, یا دوسرے ملکوں میں بھی جا رہا ہے, وہ کس لیے کر رہا ہے؟ آپ غور کریں تو وہ اپنے اولاد کے لیے کر رہا ہے. ان کو اچھا لا کر کھلانے کے لیے, ان کو اچھا پہنانے کے لیے, ان کو اچھی رہائش دینے کے لیے, اور ان کے فیوچر کو بھی سیکیور کرتا ہے کہ میرے بعد بھی میرے بچے بھوکے نہ مریں. تو باپ کو بھی محبت تو ہے اپنی اولاد سے, لیکن اس کی محبت ظاہر نہیں ہوتی. جبکہ عورت کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جو شفقت و محبت رکھی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. بچے کا کام کرتے ہوئے تھکتی نہیں ہے. وہ ساری رات بھی بچہ اس کو اٹھاتا رہے, جگاتا رہے, وہ رات بھر آرام سے سو نہ سکے, لیکن صبح کے وقت وہ اپنی نارمل جو بھی اس کی ڈیوٹیز ہیں وہ ادا کر رہی ہوتی ہے, اور بیچ بیچ میں سے تھوڑی تھوڑی آنکھ بھی اس کی لگ جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام ایسا بنایا ہے کہ وہ فریش ہو کر اپنے کام کرتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل میں اولاد کی جو شفقت ڈالی ہے اس کا ظہور اس اینگل سے بھی آپ دیکھیں کہ میں نے کہا نا کہ باپ کو بھی اپنے بیٹے سے, اپنے اولاد سے پیار ہے, لیکن اس کا پیار اتنا ظاہر نہیں ہوتا. اب غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ دن بھر جو محنت کر رہا ہے اسی کے لیے کر رہا ہے, لیکن وہ اپنی اولاد کو ڈسپلن کے ساتھ پیار کرتا ہے. اور اس میں اتنا اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے کہ اگرچہ دل میں اسے اپنے بچے سے پیار ہے, لیکن اس سے ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے اس کے ساتھ بول چال نہ رکھے. 1 دن 2 دن 4 دن, ہفتہ 10 دن, مہینہ 2 مہینے, اور ایسی بھی مثالیں آپ کے پاس ہوں گی کہ کوئی باپ اپنے بیٹے سے اس کی کسی غلط حرکت پر ناراض ہوا اور اس نے عمر بھر بیٹے کو بلایا نہیں.
وہ کیا ہے؟ وہ جیسچر دیتا ہے کہ اور بچوں کو بھی نصیحت ہو کہ اگر وہ کوئی ایسی غلط حرکت کریں گے تو باپ ان سے نہیں بولے گا. ماں ایسا نہیں کر سکتی. ماں بچے کو ڈانٹتی بعد میں ہے، پہلے خود بھی رو پڑتی ہے. مارتی بعد میں ہے، پہلے خود رونے لگتی ہے اور اس کو گلے لگا لیتی ہے. تو یہ خاص ماں کا پیار ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کی ساخت مختلف بنائی ہے تو دونوں کو انسٹرکشنز بھی مختلف دی ہیں، یعنی اپنی اپنی جاب کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے اسے اسائن کی ہے اس کو ہدایات بھی دی ہیں. قرآن مجید کے دو مقامات سے میں نے تلاوت کی ہے آپ کے سامنے. ایک تو سورہ تغابن میں سے میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں مردوں کو انسٹرکشن ہے کہ انہیں اپنے بال بچوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا چاہیے. دوسری آیت جو میں نے آپ کو سنائی ہے وہ سورہ نساء کی ایک مشہور آیت کا ابتدائی حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء. قام یقوم قومن کے معنی کھڑے ہونا، قیام. قوام کھڑا ہونے والا یا کھڑا رکھنے والا، یعنی ایک گھر کا جو سسٹینر ہے اس کو قائم رکھنے والا، کھڑا رکھنے والا، وہ اس گھر کا بڑا مرد ہے جو ایک عورت کا شوہر ہے اور اپنی اولاد کا باپ ہے. لہذا اسے قوام کہا گیا. فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر مینیجرز بنائے گئے ہیں، انچارج بنائے گئے ہیں. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، جیسے اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دیتا ہی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، جیسے کسی بھی ادارے کے چیف ایگزیکٹو کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ جس کو چاہے اپوائنٹ کرے اور جس کو چاہے ملازم نہ رکھے، اور اپنے ملازمین میں سے جس کو چاہے جی ایم بنائے، جس کو چاہے کسی شعبے کا مینیجر بنائے، اور جس کو چاہے اس کو صرف آفیسر بنائے اور جس کو چاہے ورکر بنائے. یہ اختیار چیف ایگزیکٹو کا ہے. تو اس کائنات کا چیف ایگزیکٹو اللہ تعالیٰ ہے، رب العالمین، دو جہانوں کا مالک، تمام جہانوں کا مالک وہ ہے. لہذا اس کو اختیار تھا، اس نے اپنے اختیار سے انسان کو باقی مخلوقات پر فضیلت دی. اور یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ایک دوسرے پر فضیلت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح مرد کو گھر کا ذمہ دار بنایا ہے. اگر اللہ تعالیٰ عورت کو گھر کا ذمہ دار بناتا تو کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا تھا تو نے عورت کو ذمہ دار کیوں بنایا. اللہ تعالیٰ کا یہ اختیار مطلق ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری مرد کو سونپی ہے، اور بچوں کو پروڈیوس کرنا اور ان کو پروان چڑھانا، ان کی ابتدائی پرورش، یہ کام اللہ تعالیٰ نے عورت کے ذمہ لگایا ہے. اب سورہ نساء کے اندر یہاں یہ فرمایا کہ مرد عورتوں پر ذمہ دار ہیں، مینیجرز ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ انسانوں ایک دوسرے پر فضیلت دیتا ہے. اور ساتھ ہی یہ حقیقت بھی بیان کر دی کہ جہاں گھر کو مینیج کرنا اس کی ذمہ داری ہے، گھر کو فائنانس کرنا بھی اسی کی ذمہ داری ہے. عورت اگر اس کی ہیلپ کرتی ہے تو عورت کا اپنے شوہر پر احسان ہے کہ جو کما کے لانا، فائنانس کرنا اس کی ذمہ داری تھی، عورت اس میں ہیلپ کر رہی ہے. لیکن بالفعل کیا ہوتا ہے کہ جہاں مرد عورت سے ہیلپ لیتا ہے اپنی ذمہ داری میں، تو جب عورت بھی کمانے لگ جاتی ہے تو پھر اس میں بھی تھوڑی سی ایک آ جاتی ہے بلندی کے میں بھی کما کے لاتی ہوں. تو اول تو انسان کو، مرد کو اپنی ذمہ داری خود ادا کرنی چاہیے. اور اگر وہ عورت سے ہیلپ لے رہا ہے تو اگرچہ گھر کا ذمہ دار تو وہی رہے گا، لیکن اسے اپنی بیوی کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اسے اس بات کا الاؤنس بھی دینا چاہیے اور اس کی کنسیڈریشن بھی ہونی چاہیے کہ میرے جو اصل ذمہ داری ہے میری، اس میں یہ میری ہیلپ بھی کر رہی ہے. اللہ